یا رسول اللہ یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورۃ الشعراء میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جو مکالمہ تھا وہ چل رہا تھا۔ پہلے تو جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے گئے تو اس نے اپنے احسانات اور اپنی نوازشات کا تذکرہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے اس چیز کا واضح جواب دیا اور اسے اس چیز سے آگاہ کیا کہ جب تیری بنی اسرائیل کے ساتھ ناانصافیاں، زیادتیاں اور ظلم اس قدر ہیں تو پھر اگر تو ان پر کوئی ایسی مہربانی کرے گا تو وہ اس ظلم کے مقابلے میں تیری مہربانی کوئی حیثیت نہیں رکھے گی۔ یہاں سے علماء کرام نے ایک اور مسئلہ اخذ کیا ہے کہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس رہے، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا بھی، تو آیا کہ اسی طرح کوئی ایسا شخص جو دائرہ اسلام سے خارج ہے، ایسا شخص اگر کسی مسلمان پر، کسی مومن پر آیا کہ کوئی احسان کرتا ہے، اس پر کوئی مہربانی کرتا ہے، تو کیا اس مہربانی کی وجہ سے جو کافر ہے، غیر مسلم ہے، بد مذہب ہے، اس کی اس مہربانی کی وجہ سے اس کا شکر اور اس کی عزت، اس کی توقیر کا کیا حکم ہے؟ ایک بد مذہب ہے، ایک بد عقیدہ ہے، دائرہ اسلام سے خارج ایک کافر ہے، وہ مسلمان پر کوئی نعمت، کوئی احسان، اس پر کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے تو کیا اب وہ اس کے شکریہ کا، اس کی عزت کا، اس سے تکریم کا حقدار ہے یا نہیں؟ تو علماء کرام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب سے جو آپ نے فرعون کو دیا، اس جواب سے یہ معنی اخذ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کافر کسی شخص کے ساتھ کوئی نیکی یا حسن سلوک کرے تو اس کے کفر کے باوجود اس کی وہ نیکی باقی نہیں رہے گی، اس کے کفر کی وجہ سے وہ نیکی ظاہر ہو جائے گی۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ وہ اپنی نیکی کی وجہ سے اس کا کیا مستحق ہوگا کہ اس کا شکر ادا کیا جائے؟ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے، شکر کا معنی یہ ہے کہ انعام کرنے والے کی تعظیم کی جائے، انعام کرنے والے کی تعظیم کی جائے۔ حالانکہ یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے کفر کی وجہ سے اس کا مستحق ہی نہیں ہے، اپنے کفر کی وجہ سے اس کا مستحق نہیں ہے، وہ تعظیم کا نہیں بلکہ توہین کا مستحق ہے، وہ تعظیم کا مستحق نہیں ہے۔ اور تعظیم کا مستحق اور توہین کا مستحق ہونا استحقاق میں دو ضدوں کا جمع کرنا محال ہے، یعنی کہ جس کی ہم توہین بھی کریں اور جس کی ہم تعظیم بھی کریں، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تو جو
دائرہ اسلام میں ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ماننے والا ہے، تو اس کا احترام بھی کیا جائے گا، اس کی تعظیم بھی کی جائے گی۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ماننے والا نہیں ہے، اس کا وہ یہ معاملہ نہیں ہے۔ اہل ایمان کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہے، اور جو دائرہ اسلام سے خارج ہیں ان کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہے۔ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل، کہ تیرے احسانات ہیں مگر یہ اس وقت ہوتے اگر تو نے بنی اسرائیل والوں پر ظلم و زیادتی نہ کی ہوتی، اگر ان کو محکوم بنا کر غلام بنا کر نہ رکھا ہوتا، اور تو نے ابدیت اپنی ان پر بنوائی ہے، ان کو غلام بنا کر ان کے سامنے تو رب بن کر بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ تو رب نہیں ہے، تیرے سر پہ بھی کوئی ایسا پروردگار موجود ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری باتیں اس نے سن لی تو اس نے کہا وَمَا فِرْعَوْنُ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ، آپ بتائیں کون ہے رب العالمین، کیا تعریف ہے رب العالمین کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُوقِنِينَ۔ اب فرعون اپنے آپ کو بھی رب کہہ رہا ہے، ایک کائنات کا رب ہے، اس مقام پر رب کی تعریف وہ کرنی تھی کہ جس تعریف کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تعریف کے سامنے وہ فرعون لاجواب ہو جاتا۔ فقط اپنے غلاموں کو پالنا، اپنے غلاموں کی دیکھ بھال کرنا، اپنی رعایا کے ساتھ خدمت کے ساتھ اور ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کا جب وہ خیال رکھنا اور ان کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ مہیا کر دینا، فقط ان چیزوں کے ساتھ کوئی رب تو نہیں بن سکتا نا۔ اگر ان چیزوں کی تعریف کے ساتھ کی جاتی، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے دربار میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو نمرود فوراً سے بولا کہتا ہے قال انا احیی و امیت، اگر زندہ کرنا اور مارنا ہی ربوبیت کی نشانی اور دلیل ہے تو پھر ٹھیک ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے غلاموں میں سے دو بلائے، ایک کی گردن اتار دی اور ایک کو آزاد کر دیا، اور کہنے لگا یہ دیکھ، ایک کو میں نے زندہ چھوڑ دیا اور ایک کو میں نے مار دیا، اب رب میں بھی ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سے دوسری دلیل پیش کی، آپ نے فرمایا موت و حیات کی جو اصل حقیقت ہے تو اس سے ناواقف ہے، لہذا اس پر تیرے ساتھ بحث کی جب وہ غیر مقصود ہے۔ آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں لے جا کر طلوع کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، پھر اس سورج کو جو مغرب مشرق سے لے کر جاتا ہے تو مغرب میں لے جا کر غروب کرتا ہے، تو مشرق سے نکالنے والا بھی رب ہے، تو وہی رب اگر سورج کو حکم کرے مغرب سے واپس آ جا تو وہ اس کے حکم سے اگر مشرق سے جا سکتا ہے تو مغرب سے واپس بھی تو آ سکتا ہے، لہذا اگر تو ہے تو آ اور اس سورج کو آج مغرب سے لوٹا کر دکھا۔ تو پھر کیا ہوا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ مبہوت ہو گیا، وہ پریشان ہو گیا، اس کے حواس باختہ ہو گئے کہ ہاں اب یہ کون کر سکتا ہے، یہ تو اصل رب کا کام ہے، یہ تو حقیقی رب کا کام ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہاں پہ فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب چیزوں کا رب وہ ہے جو اصل خالق و مالک ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا، اور تو شروع سے نہیں ہے، تیری تخلیق کے چند ایام ہے، تو چند دن پہلے پیدا ہوا ہے، تو پہلے چھوٹا تھا، جب تو چھوٹا تھا تو تو اپنے سر سے اور اپنے چہرے سے مکھی نہیں اڑا سکتا تھا، تیری کیفیت یہ تھی، اور ایک وقت تجھ پر ایسا بھی گزرا ہے کہ تو نہیں تھا،
تو جب تو نہیں تھا زمین و آسمان اس وقت بھی تھے، زمین و آسمان جب اس وقت بھی تھے تو پھر اس وقت جب تو نہیں تھا تیرے باپ دادا تھے، اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہ تیرے باپ دادا بھی نہیں تھے مگر زمین و آسمان اس وقت بھی تھے، نظام کائنات اس وقت بھی چل رہا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ ایسی ہستی کہ جس پر عدم آئے، یعنی کبھی ہو کبھی نہ ہو، کبھی ہو کبھی نہ ہو، ایسی ہستی رب نہیں ہو سکتی۔ رب وہ ہے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے اور ہر چیز پر اس کا غلبہ ہو، ہر چیز پر اس کی قدرت موجود ہو، وہ رب ہوتا ہے۔ بتا تیری عمر کتنی ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اس کی قدرت میں ہے، ان کا رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو تو۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے یہ سارا کچھ بتایا تو وہ اپنے درباریوں کی طرف رخ کر کے کہنے لگا کیا تم غور سے سن رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے رب العالمین کی ماہیت اور حقیقت پوچھی تھی اور یہ اس کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا تھا کہ رب العالمین کون ہے، رب العالمین کی تعریف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، میں نے یہ پوچھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ اس جاہل کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ماہیت اس چیز کی ہوتی ہے جس کے اجزاء ہوں اور جنس اور فصل ہو، اور اللہ تعالیٰ جنس اور فصل سے اور اجزاء حقیقیہ سے پاک اور منزہ ہے۔ اجزاء کسی مرکب چیز کے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ واحد ہے۔ جو اجزاء سے بنا ہو وہ حادث ہوتا ہے، وہ ختم ہونے والا ہوتا ہے۔ جو بنتا ہے وہ ختم ہونے کے لیے بنتا ہے، اور جو بنتا ہے وہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے اور اپنے اجزاء کا وہ محتاج ہوتا ہے۔ یعنی مختلف اجزاء مل کر ایک مرکب چیز بنتی ہے، تو جو مختلف اجزاء سے مل کر مرکب چیز بنتی ہے وہ اپنی دوسری اجزاء چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، اور جب دوسری چیزوں کا محتاج ہوتا ہے تو اس کی ایک ٹائم لمٹ، وقت اور اس کی ایک قید، اس کی ایک شرط ہوتی ہے، وہ وہاں تک ہی ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری اشیاء سے پاک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور واحد ہے، احد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ کسی شے کے ساتھ مل کر نہیں بنا۔ حقیقت و ماہیت کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت و ماہیت کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل چاہیے۔ اگر بندہ اپنی عقل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف صرف ان صفات سے کی جا سکتی ہے جن صفات سے منفرد ہے، وہ سب سے ممتاز ہے۔ سو وہ تعریف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا رب ہے۔ پھر مزید وضاحت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔ اس قول سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ تو بھی حادث اور مخلوق ہے، اور تیرے باپ دادا بھی حادث اور مخلوق ہیں، مخلوق تھے، کیونکہ تیرے وجود سے پہلے تیرا عدم تھا کہ تو نہیں تھا، اور تیرے باپ دادا کے وجود سے پہلے ان کا عدم تھا کہ ایک دن وہ بھی نہ تھے، اور جس کے وجود سے پہلے اس کا عدم ہو وہ حادث ہوتا ہے۔ سو تو بھی حادث اور مخلوق، اور تیرے باپ دادا بھی حادث اور مخلوق، اور جو حادث اور مخلوق ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، نہ خالق ہو سکتا ہے۔ خدا اور خالق وہ ہے جس نے تجھ کو اور تیرے باپ دادا کو پیدا کیا۔ اب جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگا قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون۔ فرعون نے کہا کیا لوگوں، بے شک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ ضرور مجنون ہے۔ جب آگے سے کسی بات کا جواب نہ بن پایا، آگے سے کوئی معقول جواب نہ دے سکا، تو کہنے لگا کہ یہ مجنون ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما
ان کنتم تعقلون. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نے 2 طنز کیے. پہلا طنز تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی پہلی تعریف فرمائی تو وہ لوگوں سے کہنے لگا دیکھو میں پوچھ کیا رہا ہوں اور یہ بتا کیا رہے ہیں. یہ طنز کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دوبارہ تعریف کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. پھر اسے جب لاجواب کیا تو پھر اس نے اس سے بڑھ کر ایک گستاخی کی کہ کہنے لگا کہ یہ اگر رسول ہیں تمہارے تو ان کی حالت دیکھو کہ یہ مجنون ہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تیش میں نہیں آئے, غصے میں نہیں آئے. آپ اس کی یہ بات سن کر آپ نے پھر جب وہ ہوش حواس کے ساتھ اور بڑی عقل مندی کے ساتھ, بڑے عظیم فہم کے ساتھ آپ نے پھر جواب دیا. آپ نے فرمایا قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا رب ہے. مشرق و مغرب, تیری سلطنت ایک محدود ہے, تو بنی اسرائیل تک قابض ہے, تو صرف مصر کے علاقے تک قابض ہے. نہیں, میرا رب وہ ہے کہ مصر تو کیا, مدین تو کیا, شام کیا, لبنان کیا, مشرق کیا, مغرب کیا, شمال کیا, جنوب کیا, کائنات کی ہر چیز اس کی دسترس میں ہے, اس کے قبضہ و قدرت میں ہے. ہر چیز اس کے قبضہ و قدرت میں ہے. پوری زمین, پورا آسمان اس کے اختیار میں ہے. اور اس کا مطلب صاف واضح یہ ہے کہ جس زمین پر تو چل پھر رہا ہے یہ اگر اس کے قبضہ و قدرت میں, اختیار میں ہے, تو پھر اس زمین پر اگر تو چلتا تو پھر تو بھی اسی کے قبضے میں ہے, اسی کے اختیار میں ہے, اسی کے تو پاس ہے. لہذا تیری بہتری یہ ہے کہ تو اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں اپنا سر جھکائے اور اس کی ربوبیت کا اقرار کرے اور اس کے سامنے اپنی بندگی کا عجز اظہار کرے کہ میرے مالک واقعی تو رب ہے, میں تیرا بندہ. جب اس چیز کا بھی کوئی جواب نہ بن پایا پھر اس نے کیا کہا قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین. کہنے لگا کہ اے موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں ضرور تم کو قیدیوں میں شامل کر دوں گا. اب تڑی لگائی. اب مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر آپ نے میرے سوا کسی دوسرے کو رب بنایا تو میں تمہیں قیدیوں میں شامل کر دوں گا. اس نے جو قید خانہ بنایا ہوا تو مفسرین نے یہاں پہ آگے لکھا ہے کہ وہ موت سے زیادہ شدت تھی اس میں ایک گہرا قید خانہ تھا جس میں وہ الٹا لٹکاتا تھا اور اتنی بھیانک سزائیں دیا کرتا تھا, اتنی بھیانک سزائیں کہ اللہ کی پناہ. اور اس نے یہ کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اگر آپ نے میرے سوا کسی اور کو رب مانا تو پھر میں آپ کو ان قیدیوں میں قید کر دوں گا. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا دلچسپ پھر جواب ہے. انشاءاللہ عزیز اگلے کلپ میں کل انشاءاللہ عزیز اس کا ذکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ حق کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے.